اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اسلام کا دامن بے شمار شہادتوں اور قربانیوں کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ انہی قربانیوں میں سے ایک بہت بڑی قربانی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب جو علاقے یزید ابن معاویہ کے زیر تسلط تھے، یہ کوفہ بھی انہی علاقوں میں سے تھا، اور کوفہ میں اس نے اپنا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ یزید کے زیر سایہ اس علاقے میں ہر قسم کی برائی عام ہو چکی تھی۔ شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، یہ سارے کام عام تھے، اور حتیٰ کہ غیر شرعی شادیاں بھی عام ہو رہی تھیں، اور کوفہ کے کچھ غیرت مند لوگ یزید کو اس کی اطلاع دیتے تھے کہ یہ کام ہو رہے ہیں، تو یزید ان کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا تھا۔ اس طرح پھر کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے خط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کی فوج کا حصہ بنیں گے، اور آپ یہاں سے آ کر یہ تمام برائیاں مٹائیں، حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، یزید کی حکومت کو یہاں سے ختم کریں۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے وفادار مشیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوفیوں کی جو پیشکش ہے اس کو قبول کر لیں اور کوفہ تشریف لے جائیں، لیکن ان میں سے ایک آپ کے مشیر خاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں کہ کوفیوں کے کہنے پہ آپ کچھ کوفہ تشریف لے جائیں، بلکہ آپ اس طرح سے کریں کہ ایک مشیر کوفہ بھیجا جائے، ایک سفیر جو ہے وہ کوفہ بھیجا جائے، اور وہ سفیر وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، اگر حالات مناسب ہوں، وہ مناسب سمجھے تو وہ آپ کو اطلاع کرے، تو آپ پھر مناسب سمجھیں تو کوفہ تشریف لے جائیں، اگر حالات مناسب نہ ہوں تو کوفہ تشریف نہ لے کے جائیں۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی کہ یہ کوفہ والے جو ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مانتے ہوئے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ آپ وہاں جا کر لوگوں سے بات کریں، لوگوں سے بیعت لیں، اور اگر حالات مناسب ہوں تو مجھے آپ اطلاع کریں، تو پھر آپ کی اطلاع کے مطابق لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو چھوٹے صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام
حضرت محمد تھا اور ایک صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم تھا، اور ان کی عمریں 8 سے 10 سال تھیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام حضرت سکینہ تھا۔ آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ جب آپ کوفہ تشریف لے کے آئیں تو میری بیٹی کو ساتھ لیتے آنا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو یہ کیا خبر تھی کہ کوفہ میں جا کر کیا ہوگا۔ آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ پہلے جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں کے گورنر نے کوفہ سے باہر آ کر آپ کا استقبال کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے ایک ایک دن میں 50 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ہم ان کی فوج ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلوائیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ یہاں سے یزیدیت ختم کریں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ جناب والا حالات ٹھیک ہیں، کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ کچھ لوگ جو یزید کے چمچے تھے یا یزید سے انعام کرام حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بھاگے اور یزید کو انہوں نے اطلاع دی کہ کوفہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں حضرت مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یزید یہ سن کر بہت غصے میں آیا اور اس نے بصرہ کا حاکم اس نے مقرر کیا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، وہ بہت ظالم اور سخت گیر حکمران تھا، تو اس نے اس کو چنا اس کام کے لیے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو فوراً بصرہ سے روانہ کیا کوفہ کی طرف، اور اس کو احکامات لکھ کر دیے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک پروانہ جاری کیا اس کے ہاتھ اس نے کہ جا کر کوفہ کے گورنر کو معزول کر دو اور خود وہاں کے گورنر بن جاؤ اور حالات کو ٹھیک کرو وہاں جا کے۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد دوڑا دوڑا آیا، اس نے عربی لباس زیب تن کیا اور اپنا منہ جو ہے، اپنا چہرہ اس نے چھپا لیا۔ کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے لوگ سمجھے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت امام حسین سمجھتے ہوئے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، اس کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس گیا، جو کوفہ میں گورنر ہاؤس تھا اس وقت، جس کا نام بعد میں دارالامارہ پڑا، یا بعد میں اس کو دارالامارہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچا اور اس نے جاتے ہی جو وہاں گورنر تھے ان کو معزول کر دیا۔ موجودہ گورنر جو تھے وہ صحابی رسول بھی تھے، ان کو اس نے معزول کر دیا اور فوراً وہاں گورنری سنبھال لی۔ اور رات کو اس نے کیا کیا کہ رات کو اس نے مسجد میں کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے بڑی سختی سے اعلان کیا
کہ کوفہ والو، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، سارے لوگ اس بیعت کو ختم کر دیں، اس بیعت کو رد کر دیں، ورنہ میں آپ کے بچوں کو یتیم کر دوں گا، میں آپ کے گھروں کو آگ سے جلا دوں گا۔ ایک دھمکی اس نے لگائی تو کوفی جو ہیں یہ بدل گئے، کوفہ والے بدل گئے ایک دھمکی لگانے سے، ڈر گئے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ کوفہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اور جو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدے کیے تھے، ان وعدوں سے مکر گئے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حب اہل بیت تھے، صحابی رسول بھی تھے، 90 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کے گھر تشریف فرما تھے۔ جب آپ کو بلوایا، حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید نے بلوایا اور آپ سے بڑی سختی سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو، تو حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے تلوار نکالی اور بوڑھے صحابی حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا۔ اس طرح واقعہ کربلا کے سلسلے میں پہلے شہید حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی فوج کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ یہ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے یہ سوچا کہ میں ان کے گھر میں ہوں، کہیں میری وجہ سے ان کے بچوں کو، ان کے گھر کی عورتوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی جو ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ حضرت ہانی کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جب بازار میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولتا، کوئی آپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اسنا میں ساری رات آپ کوفہ کے بازاروں میں پھرتے رہے، سب دروازے بند تھے۔ ایک بوڑھی عورت، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا، اے نوجوان، آپ کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں علی کا بھتیجا، حضرت علی کا بھتیجا مسلم بن عقیل ہوں، تو میں مدینہ سے یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجنے پر آیا تھا، کوفیوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو وہ عورت، وہ مائی، وہ بھی اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیا اور پانی، آپ حضرت مسلم بن عقیل کو پانی بھی پلایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا بیٹا جو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں سپاہی تھا وہ گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام مسلم اس کے گھر میں ہے، تو اس نے چپکے سے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ کچھ دیر میں اس بوڑھی عورت کا گھر عبید اللہ کے سپاہیوں سے بھر گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر سے باہر بازار میں تشریف لے آئے، اور آپ نے گرفتاری دینے کے بجائے مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔
مقابلہ کیوں نہ کرتے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، آپ نے تلوار چلانی شروع کر دی اور یزیدیوں کے سر قلم کرنے شروع کر دیے، ایسے گردنیں گرنے لگیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام مسلم کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس نے 500 سپاہیوں کا لشکر بھیجا، 500 سپاہیوں کا نئے سرے سے ایک لشکر بھیجا اس نے۔ تو 500 سپاہیوں نے آ کر حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ ان سے بھی نہ سنبھلے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جال پھینکا اور دور سے آپ کے سر مبارک پر ضرب لگائی، جس سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ آج کے دور میں بھی بے ہوش کو، چاہے وہ کتنا بھی مجرم ہو، اس کو ہوش آنے دی جاتی ہے، اس کی ہوش میں، اس کے ہوش و حواس میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس نے آپ کی بے ہوشی کی حالت میں ہی آپ کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ ان کو اس محل کے اوپر لے جاؤ اور ان کا سر قلم کر کے محل کے اوپر سے نیچے گرا دو ان کو۔ ناظرین، جب حضرت امام مسلم کو محل کی چھت پہ لے جایا گیا اور جلاد تلوار چلانے لگا، تو اس وقت حضرت امام مسلم کو ہوش آ چکا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں، ظالم ٹھہر جا، پہلے میری وصیت تو پوچھ لے۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد بھی وہاں پر موجود تھا، اس کی پیچھے سے آواز آئی کہ بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری وصیت کی 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ میں نے کوفہ والوں سے قرض لیا ہوا ہے، میں نے کوفہ والوں سے قرض لیا ہوا ہے، میرا گھوڑا بیچ کر کوفہ والوں کا قرض اتار دینا۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا تھا کہ آقا یہاں حالات ٹھیک ہیں، یہاں تشریف لے آئیں، تو یہاں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ دینا کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ تو دوسری اور تیسری بات میری یہ ہے کہ جب میں شہید ہونے جا رہا ہوں، تو جب میں شہید ہو جاؤں تو میری میت کی بے حرمتی مت کرنا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، میری میت کی بے حرمتی مت کرنا۔ اور چوتھی بات یا چوتھی شرط جو ہے میری وصیت کی یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے ساتھ میرے 2 کم سن بیٹے بھی آئے تھے، ان کو مت مارنا، ان کو مدینے کی راہ پر ڈال دینا، ان کو مدینے کی راہ پر ڈال دینا، وہ کسی نہ کسی طرح مدینے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آپ نے 4 جو ہیں، یعنی کہ اپنی وصیت میں آپ نے 4 جو ہیں وہ شرائط بتائیں، اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا اور آپ کو دارالامارہ کی عمارت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ناظرین، کئی دن تک آپ کی میت کو وہاں سے اٹھایا نہیں گیا۔ تو ناظرین، یہ اس طرح سے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، اور اس طرح سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں
تاکہ اس سلسلے میں آگے جو میری 2 ویڈیوز آنے والی ہیں اسی سلسلے کی، وہ بھی ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔